السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک بھائی تھے، ان کا ایسا مسئلہ تھا کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انہوں نے 1000 کوششیں کی، ہر چیز اپنائی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ مشاہدہ ایک بھائی نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتائی، نہ جوش میں نہ مبالغے میں، بلکہ اس طرح جیسے انسان بہت کچھ جیننے کے بعد آخر کار کسی کو دل کی بات کہہ رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ کوئی ایک دن کا نہیں تھا، نہ ایسا کہ فوراً سمجھ آ جائے، بلکہ برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایک رکا ہوا سلسلہ تھا۔ وہ ایک نجی ادارے میں کام کرتے تھے۔ تنخواہ محدود تھی مگر ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں۔ والد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، مستقل دوائیں چل رہی تھی، گھر کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور بہن بھائیوں کی پڑھائی کا بوجھ بھی انہی کے کندھوں پر تھا۔ اصل پریشانی یہ تھی کہ وہ پچھلے کئی سال سے بہتر نوکری کی کوشش کر رہے تھے۔ سی وی بھیجی، ٹیسٹ دیے، انٹرویوز کیے، بعض جگہ آخری مرحلے تک پہنچے، مگر ہر بار معاملہ وہیں آ کر رک جاتا۔ کبھی سیٹ اچانک ختم ہو جاتی، کبھی کہا جاتا کہ آپ مناسب ہیں مگر اب انتظار کریں، اور کبھی خاموشی چھا جاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک احساس بیٹھ گیا کہ جیسے راستے ان کے لیے بند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب گھر آ کر والد کی دعائیں سامنے رکھتا اور ذہن میں یہی سوال گونجتا کہ اگر حالات یہی رہے تو آگے کیا ہوگا۔ اس دوران انہوں نے کوششیں نہیں چھوڑی، مگر اندر سے وہ تھک چکے تھے۔ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مگر دل میں وہ سکون نہیں تھا جس سے انسان کو سہارا ملے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی۔ جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ فوراً مرمت کرا سکے۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، ذہن بوجھل تھا، دل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اسی طرح ایک جاننے والے سے ملاقات ہو گئی جو ان کے حالات سے واقف تھے۔ باتوں باتوں میں اس بھائی نے بس اتنا کہا کہ ہر طرف کوشش کی مگر کہیں سے بات بنتی نظر نہیں آتی۔ اس جاننے والے نے کوئی لمبی نصیحت نہیں کی، بس یہ کہا کہ تم بہت کچھ کر رہے ہو مگر دل بکھرا ہوا ہے، ایک چیز کو پکڑو اور اس پر قائم رہو۔ اسی گفتگو میں انہوں نے درود ابراہیمی کا ذکر کیا اور صاف لفظوں میں بتایا کہ ایک مدت تک روزانہ ایک ہی وقت ایک ہی تعداد میں پڑھو، جلدی میں نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ۔ تعداد بھی اس نے بتائی، طریقہ بھی اس نے سمجھایا کہ فجر کے بعد تنہائی میں توجہ کے ساتھ 101 مرتبہ اور پھر اللہ کے سپرد کر دو۔ وہ بھائی بتاتے ہیں کہ اس بات میں کوئی وقتی جوش نہیں تھا، بس ایک سنجیدگی تھی جس نے دل کو چھو لیا۔ انہوں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ترتیب کو اپنائیں گے۔ پہلے چند دنوں میں کوئی ظاہری تبدیلی تو محسوس نہیں ہوئی، دفتر وہی تھا، حالات وہی تھے، مسائل بھی وہی تھے، مگر اس کے باوجود وہ روز اسی وقت بیٹھتے، اسی تعداد میں پڑھتے اور پھر اپنے دن میں لگ جاتے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر کی گھبراہٹ میں کمی آ رہی ہے۔ پہلے جو دل ہر وقت کسی انجانے خوف میں مبتلا تھا وہ کچھ حد تک سنبھلنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ حالات بدلے نہیں تھے مگر میرا رد عمل بدلنے لگا تھا۔ نوکری کے حوالے سے جو مایوسی ذہن پر چھائی رہتی تھی وہ اتنی شدید نہیں رہی۔ کہتے ہیں 21 دن مکمل ہونے سے پہلے ایک ایسا موڑ آیا جس کی انہوں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ ایک پرانی درخواست جسے وہ تقریباً بھول چکے تھے، اس پر اچانک رابطہ ہوا۔ اس بار نہ صرف انٹرویوز ہوا بلکہ پورا عمل تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بار انہوں نے خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، بس صاف بات کی، اور عجیب بات یہ تھی کہ سامنے والا مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دنوں میں انہیں نوکری کی پیشکش موصول ہو گئی۔ تنخواہ پچھلی سے بہتر تھی اور کام کے اوقات بھی ایسے تھے کہ وہ گھر کے معاملات بہتر طریقے سے سنبھال سکتے تھے۔ ان بھائی کے الفاظ میں اصل تبدیلی یہ نہیں تھی کہ صرف نوکری مل گئی، بلکہ یہ کہ اندر سے جو ٹوٹ پھوٹ تھی وہ جڑنے لگی تھی۔ والد کے علاج میں آسانی ہوئی، گھر کا ماحول بہتر ہوا، اور سب سے بڑھ کر ان کے دل میں یہ احساس آیا کہ جب انسان مستقل مزاجی کے ساتھ ایک راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ وہ یہ بات بہت واضح انداز میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دن کا موضوع نہیں تھا، نہ ہی کوئی خیالی بات، بلکہ ایک تسلسل تھا جس نے آہستہ آہستہ بند دروازے کھول دیا۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس وقت رکے ہوئے حالات، بند راستوں اور طویل انتظار سے گزر رہا ہے تو مایوسی کو دل میں جگہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو بھی اس کیفیت میں مبتلا ہے اللہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، دل کو ٹھہراؤ دے اور وہ راستے دکھائے جو ابھی دکھائی نہیں دے رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اسی طرح ایک بہن بتاتی ہیں
کہ ان کا مسئلہ بالکل مختلف تھا۔ ان کی پریشانی نوکری یا پیسوں کی نہیں تھی بلکہ ایک خاندانی الجھن تھی، برسوں سے رکا ہوا ایک معاملہ جس میں غلط فہمیاں بڑھتی جا رہی تھی اور بات چیت بند ہو چکی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ 21 دن 101 مرتبہ درود پڑھنے کا فیصلہ انہوں نے کسی سے سن کر کیا اور ان کے معاملے میں بھی پہلا اثر باہر نہیں اندر ظاہر ہوا۔ غصہ کم ہوا، ضد ٹوٹی اور پھر بات چیت کا راستہ بنا۔ تو ناظرین، دونوں مشاہدات میں ایک چیز مشترک تھی، نہ فوری معجزہ ہوا، نہ ایک رات میں سب کچھ بدلا، بلکہ ایک ترتیب، ایک مستقل مزاجی اور ایک ایسا ذکر جس نے انسان کو خود اپنے اندر سنبھلنے کا موقع دیا اور ان کے ہر کام کو بنا دیا۔ انہوں نے اپنے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو اپنایا۔ تو وہ بہن کہتی ہیں جو بھی اس وقت رکے ہوئے حالات، بند دروازوں اور اندرونی بے چینی سے گزر رہا ہے، اللہ اس کے لیے بھی ایسے ہی آسانی کے اسباب پیدا فرمائے، دل کو سکون دے اور وہ راستے دکھائے جو ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میری الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔